السلام علیکم۔ 10th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ جو ہے تیاری کر رہے ہوں گے پیپرز کی، اور جو لیکچر آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ سن رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ بک سے یاد بھی کر رہے ہوں گے، تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جلدی آپ کا اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ جو آپ نے آیتیں پڑھ لی تھیں اس کا بعد جو ہے پیج نمبر ہے 133، تو اس پہ جو ہے سوالوں کے جوابات دے رکھتے ہیں، التمارین جو مشقی سوالات ہیں۔ السوال الاول، پہلا سوال ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ازواج کہتے ہیں بیویاں، النبی نبی کی بیویاں۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے عام مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی۔ مال غنیمت جو جنگ ختم ہو جاتا ہے، غیر مسلم سے جو مال اکٹھا ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو آپ کی بیویوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے، جو ہمارا خرچ ہے، گھریلو خرچ ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، ہمارا خود کا خرچہ بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 4 بیویاں تھیں۔ آپ کو یہ بات ناگوار لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے نبی کی بیویوں کو 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیا۔ اگر وہ مال و دولت اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو مال لے کر نبی کے گھر سے رخصت ہو جائیں، تو یہ پہلے نمبر پہ۔ دوسرا، اگر اللہ اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیک وکاروں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے السوال الثانی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی بیویوں کو مندرجہ ذیل احکام و آداب کی تلقین کی ہے۔ پہلے نمبر، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت نبی کی نافرمانی کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یا کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے دوہرا اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ آ جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، بلکہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہ جس طرح دوسری عورتیں ہیں تم اس کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ دل کی خرابی کا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ تو یہ بھی ایک اس میں نصیحت آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی سج دھج اختیار نہ کرو، جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھا حضرت کے دور سے پہلے، تو اس کی طرح سج دھج بن کے نہ ٹھہرے رہو۔ نماز قائم کرو چوتھے نمبر پہ، اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اللہ چاہتا ہے 5 نمبر پہ ہے، تم اہل بیت نبی سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو یہ جواب ادھر تک ہے اس کو۔ اس کے بعد سوال ہے السوال الثالث ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ جو عبارت دی گئی اس کا مفہوم ہے، یا نساء النبی لستنا کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان سے اعلیٰ ہیں۔ تو اب اس کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج مطہرات، جو ان کی پیغمبر کی بیویاں ہیں، ان کی شان اور عظمت بیان کی ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اعلیٰ ہو، تمہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے مقام اور مرتبے کے منافی ہو، اس کے الٹ ہو۔ تمہیں تو ایسی پاکیزہ عادتیں اختیار کرنی چاہیے، اچھی عادتیں اختیار کرنی چاہیے جن کو تمہاری دیکھا دیکھی اور عورتیں بھی اختیار کرنے لگیں۔ اس مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ جو کام اللہ کو ناپسند ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد بے ہے اس میں کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں عورتوں کا دائرہ کار بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ آیت کی روح سے عورت کا دائرہ کار 4 دیواری کے اندر ہے۔ گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت عمومی نہیں ہے کہ عورتیں نماز، حج یا دیگر ضروریات انسانی کے لیے باہر نہ نکل سکیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں بلا وجہ
یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ گھومتی رہیں۔ ہاں ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ملازمت پیشہ خواتین کا اپنے کام پر جانا یا خریداری کے سلسلے میں یا بازار جانا وغیرہ۔ ضروری ہے کہ عورت شرعی پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد جیم ہے، اس میں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیات الاولیٰ، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی، یعنی کہ بناؤ سنگھار کرتی تھی، تو اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ چلا کرو۔ مفہوم ہے تبرج کا معنی ابھرنا، نمایاں ہونا اور کھل کر سامنے آنا ہے۔ مفسرین نے تبرج کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، تو پہلا ہے۔ دوسرا اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، دوسرے نمبر۔ تیسرا نمبر اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے اور ناز و ادا کے ساتھ چلے، تیسرے نمبر۔ الجاہلیت الاولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کی جاہلیت ہے، اسلام سے پہلے کے لوگ جو جاہلیت تھی اسے کہتے ہیں۔ جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، کشش کرتی تھی۔ اس آیت میں مسلمان عورتوں کو جاہلیت کی طرح کا بناؤ شکار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال آ جاتا ہے کہ معروضی سوالات ہیں، کثیر انتخابی سوالات، پیج نمبر 135 ہے کہ پہلا ہے، اس میں MCQ ایک سوال دیا جاتا ہے، اس کے 4 جواب ہوتے ہیں، صحیح جواب بھی نہیں۔ ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اجر عظیم، یعنی بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ MCQ ہے اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دی جائے گی دگنی سزا۔ اگر اچھا عمل کرے گی تو دگنا انہیں فائدہ ملے گا، اور اگر جو ہے صریح ناشائستہ حرکت کریں گے تو دگنی سزا بھی ملے گی۔ جو کہ تم میں سے ازواج مطہرات اللہ اس کے رسول کی فرمان بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دیں گے دگنا ثواب دیں گے۔ ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عزت کی روزی تیار کرے گی۔ اے نبی کی بیوی ہو، تم نہیں ہو اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مردوں سے باتیں نہ کریں نرمی سے۔ 7 نمبر پہ ہے ازواج مطہرات کو تاکید کی کہ وہ بات کیا کریں دستور کے مطابق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے ناپاکی۔ لیذھب عنکم کا مطلب ہے تم سے دور کر دے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ ہے اس کا MCQ لا تبرجنا کا معنی ہے زینت نہ دکھاتی پھرو۔ اس طرح الرجس کا مطلب ہے ناپاکی، رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی۔ اے نبی کی بیویوں، زمانہ جاہلیت کی طرح دکھاتی نہ پھرو زینت، صحیح جواب ہے اس کا زینت ہے، بی جو آپشن ہے۔ نرم لہجے سے بات کرنے پر بیمار دل والا مرد یہ سوچ سکتا ہے کہ عورت مائل ہو رہی ہے۔ اس طرح یقنت کا مطلب ہے فرما برداری کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ، آخری آپشن ہے، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا لیکچر تھا، جو ہے آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، تو آپ اس میں سے تیاری کرتے رہیں، جو ہے اس کے عبارات ہیں ان کا مفہوم بھی یاد کریں، اور MCQ بھی آپ اس کے یاد کریں، اور آیتوں کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔